اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک دفعہ حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب سے چند سوالات ہم پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو۔ وعلیکم السلام۔ اور ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کافی لوگ اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم اس سوال کو کوشش کریں گے کچھ کھول کے مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ آپ اس کو بیان کریں۔ اور اس سوال کو، یہ سوال بنیادی طور پہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ اس سوال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ صحیح بخاری میں درج ہیں؟ اس کے بعد آپ یہ ختم کر لیجئے۔ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کوسچن ول کم لیٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جب ہم مرزا صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اس روایت پہ بحث کی تھی، لیکن مرزا صاحب کے پاس اس قسم کا علم نہیں ہے، سطحی علم ہے۔ ہاں، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ جذباتی انداز میں اپنے فالورز کو جذباتی بنایا ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کی جذباتی باتیں وہ کرتے ہیں، جن کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لین دین بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، علم کی دنیا بہت وسیع دنیا ہے، یہ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جن لوگوں کا علم سے کوئی شغف نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو وہ جذباتی باتیں کر سکتے ہیں، وہ ان باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے گہرا مزاج چاہیے۔ لیکن پھر بھی بہرحال ہمارا تعلق علم سے ہے، تو ہم نے وہ گفتگو کرنی ہے جو اہل علم نے کی ہے، جن کی زندگیاں علم کے لیے وقف تھیں۔ تو مرزا صاحب کا بنیادی طور پہ مقدمہ یہ ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے۔ باغی کیوں تھے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس روایت کو مرزا صاحب بھی اپنے کتابچے میں لے کے آئے۔ یہ یہاں پہ صحیح بخاری کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، ایک ایک اینٹ۔ تو حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اپنے شوق اور جذبے کی وجہ سے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی مٹی اور گرد وغیرہ جھاڑی، محبت کا، شفقت کا اظہار کیا، اور ساتھ میں یہ بات کہی کہ افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ روایت نقل کی ہے۔ اچھا، ہم اس روایت کو اگر صحیح بخاری میں دیکھیں، ابھی ہمارے سامنے صحیح بخاری جو ہے وہ کھلی ہے۔ امام بخاری اس کو کتاب الصلاۃ میں باب التعاون فی بناء المسجد اس میں لے کے آئے ہیں۔ یعنی امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ باب کا عنوان یہی قائم کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر اب کب ہوئی ہے؟ یکم ہجری میں۔ کلیئر بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے جو چند کام کیے ہیں، مسجد قباء کی تعمیر کی ہے، میثاق مدینہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، یہ شروع کے کاموں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، یہاں ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اصل میں اگر ہم شروع سے دیکھیں تو پوری روایت اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس سے بات ذرا واضح ہو جائے گی، جو بات ہم آگے کرنے جا رہے ہیں۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے اکرمہ، ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے جو بیٹے تھے علی،
تو ابن عباس نے اپنے شاگرد اکرمہ اور علی سے کہا کہ تم ابو سعید خدری کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان سے احادیث سنو۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے اور ان کے شاگرد اکرمہ جو ہے وہ گئے ابو سعید خدری کے پاس، تو وہ ایک باغ میں تھے، ٹھیک ہے، درست کر رہے تھے اس کو، اور انہوں نے اپنی چادر اپنے کمر سے گھٹنوں تک وہ وہاں لپیٹ کے بیٹھ گئے چادر لے کے، اور پھر انہوں نے احادیث سنائی، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو فرمایا، ٹھیک ہے، عربی میں الفاظ کے ہیں حتیٰ اتا ذکر و بناء المسجد فقال، ٹھیک ہے، کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا اور ان سے مٹی صاف کی، وَيَقُول، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، یہ بیان ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا، یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات بیان کی کہ اللہ کے وسلم یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، بعض اوقات صحابہ یہ بات بیان کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن، دراصل یہ ہماری بات جانی ہے امت الناس، یعنی کہ علم الحدیث کا طالب علم تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اور میں نے یہ سنا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو ذرا وہ بھی عوام کے لیے بیان کر دیجیے، اس سے ادھر وہ آپ کو تو سمجھ آ جائے گی لیکن شاید عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اصل میں یہ بات ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ آگے چل کے ایک روایت آئے گی صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ جب انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، یعنی صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے اضافی طور پہ، کہ جب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے تو جس نے سنی ہے اس نے پوچھا کہ کیا آپ وہاں آئی وٹنس تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ بات خود سے سنی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، یہ صحیح مسلم میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے میں نے رسول نہیں سنا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، انہوں نے اصل خود میں نہیں سنا؟ ہاں، اصل میں اس بات کو یہ تھوڑا عوام کے لیے آپ ذرا اس ڈیفائن بات کر کو دیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ میں یہ ایک پریکٹس ہے، جن لوگوں کا کوئی حدیث کے ساتھ شغف ہے، جن کا نہیں ہے ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے، جن لوگوں کا حدیث کے ساتھ شغف ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ صحابہ میں یہ پریکٹس تھی کہ وہ یہ بات کر دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اگر میں اور آپ جو ہے وہ کلاس فیلو ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک دن کلاس میں نہیں تھے، جی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی آج ہمارے استاد صاحب نے یہ بات کہی، تو آپ آگے یہ بات کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارے استاد نے یہ کہا ہے، حالانکہ آپ نے خود نہیں سنا، میرے بہاف پہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا اس جگہ پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے صحابہ سے وہ بات سن کے آگے یہ بات کر دیتا تھا، تھرڈ پرسن سے سن کر دیتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے۔ اب یہ جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ان والی روایت ہے۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے براہ راست نہیں سنا، یہ ان والی روایت صحیح کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مرسل صحابی، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ مرسل صحابی مراد یہ ہے کہ صحابی نے وہ روایت کسی اور صحابی سے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی، اس پہ ہم آخر میں چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ یہاں پہ یقولو کے الفاظ کہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو اسکرین پہ ہے دلائل النبوہ، یہ امام بہقی کی کتاب ہے۔ امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، سنن بہقی ان کی کتاب جنہوں نے دیکھی ہے۔ امام بہقی جو ہے نا متوفہ 458 ہجری، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں دلائل النبوہ میں، یہ سیرت کی کتاب ہے بیسیکلی، کہ یہ جو روایت ہے تقتلہ الفیۃ الباغیہ ورواہ البخاری فی الصحیح، اس روایت کو امام بخاری صحیح میں لے کے آئے ہیں، ان مسدد ان عبد العزیز اس سند سے، الا انہ لم یذکر، لیکن امام بخاری نے یہ لفظ نقل نہیں کیے تقتل الفیۃ الباغیہ،
اچھا، امام بہقی کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام بخاری اس روایت کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے۔ تو پھر بخاری میں آئے کس طرح کی؟ یہ ہم آگے سمجھتے ہیں اس کو۔ یعنی ابھی تک جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ بخاری میں یہ الفاظ فی الحال تو موجود ہمیں نظر آتے ہیں، فی الحال نظر آتے ہیں، لیکن امام بخاری اس کو لے کر نہیں آئے، ہاں امام بخاری نہیں اس کو لے کے آئے۔ امام بہقی کہتے ہیں امام بہقی امام بہقی کے سامنے نسخہ ہے نا صحیح بخاری کا، نسخہ۔ ہاں ظاہر بات ہے، دیکھیں وہ تو اپنے دور میں ان کے سامنے بھی تو صحیح بخاری ہے، وہ بھی تو بخاری پڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم نے سن وفات کا ذکر کیا 458 کا۔ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات کہی تھی، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے اس کو بھی ذرا کھول دیں۔ آپ نے کہا کہ ایک علمی مزاج ہونا چاہیے، اور بعض لوگوں میں وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ سطحی سا علم حاصل کر کے بس جو ان کے منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ علمی مزاج کیا ہوتا ہے؟ علمی مزاج یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس پہنچا ہے نا، یہ ایک روایت ہے، مطلب آپ اچھا جن کا علمی مزاج نہیں ہے نا، تو بھائی بات یہ ہے کہ دارالسلام نے جو صحیح بخاری پبلش کی ہے، کیا ان کو امام بخاری رات کو پکڑا جاتے ہیں اور صبح یہ پبلش کر جاتے ہیں، یا امام بخاری سے لے کے دارالسلام تک جس کا نسخہ آپ کے پاس ہے، یا 360 ایپ میں جو صحیح بخاری ڈالی گئی ہے وہ بھی کسی پبلش سے ڈالی گئی ہے نا، کسی پبلشر کی ہے، وہ آج کی کسی پبلشر کی ہے، پبلش شدہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے کسی مطبع کی ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ پبلشنگ کی 50 60 70 سال سے پرانی نہیں ہے۔ یہ جو امام بخاری سے لے کے آج تک کا یہ جو وقفہ ہے 1200 سال کا، درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے، یہ بخاری 1200 سال میں نقل ہوئی ہے نا، ہر دور میں لکھی جاتی رہی، اس کے نسخے موجود ہوں گے۔ 3 صدی ہجری میں بخاری جو ہے وہ لکھی جانی شروع ہوئی، 256 میں امام اور بخاری شروع کی میں وفات قلمی ہوئی، نسخے ہوں گے، قلمی نسخے ہوں گے، پھر ہر دور میں لکھی جاتی رہی، تو اس سب سے آپ کٹ کے آج آپ کے سامنے ایک نسخہ موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی بس یہ وہی ہے جو امام بخاری لکھوا کے گئے ہیں، بھئی یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو کہ دارالسلام نے پبلش کیا، یا XYZ جس نے ہاں، مرضی کیا۔ درمیان میں 1200 سال میں وہ یہ والا نسخہ اس سے پچھلے نسخے کے اوپر بیس کر رہا ہے، پچھلا جو ہے وہ اس سے پچھلے نسخے کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ پچھلا اس سے پچھلے، وہ درمیان والے کہاں پر ہے؟ مطلب وہ سند تو آپ نے ملانی ہے، اگر آپ سند نہیں ملائیں گے نسخوں کی، ہر دور کے نسخے آپ نہیں نکالیں گے صحیح بخاری کے، تو آپ کی بخاری کی سند تو منقطع ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، تو آپ کی بخاری کیسے ثابت ہوگی سند کے بغیر؟ صحیح بات۔ تو جس طرح سے سند امام بخاری تک ثابت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام بخاری تک، اس کے بعد ہر دور میں محدثین نے بخاری پڑھی پڑھائی ہے، آپ ان کو نظر انداز کر کے آج صرف کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی یہی صحیح بخاری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے؟ صحیح بات۔ ایسا دعویٰ تو آپ قرآن کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں قرآن کے اندر جو آخر میں دعائے ختم قرآن لکھی ہوئی ہے وہ تو اصل میں نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے گئے ہیں۔ اچھا قرآن کے یہ جو 30 پارے کیے گئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر جو رکوع اور اعراب لگائے گئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں، جو حرکات لگائی گئی ہیں۔ پھر اسماء حسنہ آپ کو نظر آتے ہیں قرآن کے اندر، وہ کس نے کیے ہیں؟ جو رموز و اوقاف ہیں وہ کس نے لگائے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود جو قرآن کا نسخہ ہے ما بین الدفتین، اس کے بارے میں آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ان دو گتوں کے درمیان ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، بلکہ آپ کو قرآن کی ہسٹری معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی اعراب اس دور میں لگے، رکوع کا اضافہ اس دور میں ہوا، پاروں کی تقسیم اس دور میں ہوئی، ٹھیک ہے، حرکات اس دور میں لگائی گئیں، پھر جو ہے وہ اس کے اندر اسماء حسنہ اس دور میں ایڈ کیے گئے، دعائے ختم القرآن اس دور میں ایڈ کی گئی، پھر آخر میں 2 قاریوں کے سرٹیفکیٹ فلاں دور سے شروع ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو نہیں آ رہے نا کہ 2 قاری سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے 12 پڑھا ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو اب ما بین الدفتین 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا کلام نہیں ہے، وہاں پر بھی ہر دور میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتی رہی ہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح بخاری کا جو نسخہ آپ کے پاس ہے، اب آپ کہیں کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وہ امام بخاری سے چلا آ رہا ہے، اس طرح سے نہیں، اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، اس کو بھی جس ثابت طرح کرنا پڑے گا۔ آج میرا خیال ہے آپ کسی بھی مسلمان، کوئی مسلمان ایسے نہیں سمجھتا کہ جو آج ہمارے ہاتھ میں ایک بک فارم میں جو قرآن مجید آتا ہے، یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں مطلب ہے کہ دعائے ختم القرآن ہے، اعراب ہے، رموز و اوقاف ہیں، رموز اوقاف ہیں، اور رکوع ہے، اسماء حسنہ اسماء جو حسنہ، آخر میں لکھے ہوتے یہ ہیں، بعد میں لوگوں نے اس کو اپنے طور پہ ایڈ کیا، اور کوئی اس کو قرآن کا حصہ بھی نہیں مانتا۔ نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا۔ سملرلی آج جو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو صحیح بخاری ہمارے درمیان سرکولیٹ کر رہی ہے،
اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ وہی صحیح بخاری ہے اصولی طور پہ، علمی طور پہ، جو امام بخاری نے لکھی تھی اور جو تسلسل کے ساتھ اتنے 100 سالوں میں چلی آ رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اصل میں کہتے ہیں نہیں وہ صحیح بخاری کی، آپ جو ہے وہ اس کو مشکوک کیے جا رہے ہیں، بھائی یہ باتیں میں کر رہا ہوں، امام بہقی کر رہے ہیں، سارے محدثین یہ باتیں آپ کی کر گئے ہیں، آپ محدثین کی نہیں مان رہے، یعنی آپ 1400 سال کی علمی روایت سے کٹ کے صحیح بخاری کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہی متجددین کا طریقہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو کیا پھر بخاری کی یہ روایت غلط ہے؟ نہیں، ہم آگے چلتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ابھی تو ہم نے یہ امام بہقی کی بات پڑھی، اس کے بعد ہمارے سامنے حمیدی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی سوری میں لیٹ می ریپیٹ، بہقی کے نزدیک یہ باغی گروہ والی بات کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ امام بخاری نے نہیں لکھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، اچھا، صحیح بخاری میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ امام دیگر بہقی کتابوں میں ہے، جی دیگر کتابوں میں ہے، جب یہ روایت نقل ہوتی ہے تو دیگر کتابوں میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں، بہقی کے بقول۔ ہاں۔ اچھا، اس کے بعد الجمع بین الصحیحین، جمع بین الصحیحین کتاب سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا نا کتاب کا ٹائٹل کیا ہے، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، بہت سے علماء نے اس طرح سے کام کیا، یہ امام حمیدی کی کتاب ہے۔ اب سن وفات دیکھیں 488، ٹھیک ہے، یعنی امام بخاری سے 200 سال بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ تو 1200 سال بعد بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم 200 سال بعد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں الجمع بین الصحیحین میں، یعنی موضوع بھی وہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور کتاب ہے جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں جمع کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ عمار جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے جب حدیث نقل کی نا، انہوں نے جب حدیث نقل کی کس طرح سے نقل کی؟ اسی روایت کو کہتے ہیں عمار جو ہے وہ 2 اینٹیں لے کر آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے گرد و غبار کو جھاڑا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ عمار پہ افسوس کہ عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں، درمیان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ الجمع بین الصحیحین کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت بھی لائیں گے، صحیح مسلم کی روایت بھی لے کر آئیں گے۔ جب صحیح بخاری کی روایت انہوں نے صحیح بخاری کے نسخے سے اپنی کتاب میں نقل کی ہے تو اس میں تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نقل نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ روایت تو اس طرح سے ہے، پوری روایت اس طرح سے ہے، فی ھذا الحدیث زیادہ مشہورہ، لیکن اس حدیث میں کچھ اضافہ بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ اضافہ کیا ہے؟ اچھا، ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ لم یذکرھا البخاری اصلا، امام بخاری نے اصلا وہ اضافہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، فی طریق ھذا الحدیث، اس حدیث کے دونوں طرق میں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث دو مرتبہ لے، 2 different chains of narration۔ ہاں 2 جگہ پہ یہ روایت لے کے آئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری تو دونوں جگہ پہ یہ الفاظ نہیں لے کے آئے، لیکن یہ مشہور بڑے ہو گئے کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَعَلَّهَ لَمْ تَقَعْ إِلَيْهِ فِيهِمَا، یا تو یہ ہے کہ امام بخاری نے ان کو درج ہی نہیں کیا تھا، یا پھر یہ ہے کہ امام بخاری نے ان کو درج کیا تھا لیکن بعد میں کسی وجہ سے حذف کر دیا، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ امام بخاری کے ہاں نہیں ہے، ان کا بھی کہنا یہ۔ اس کا کیا مطلب امام بخاری کے ہاں نہیں ہے؟ یعنی صحیح بخاری میں نہیں ہے، جو وہ بخاری جس کو امام بخاری نے لکھا اور اس کو، اس کی طرف ہم آگے آ رہے ہیں، ہاں اس میں نہیں ہے، اس میں صحیح بخاری کے اصل نسخے میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشہور ہو گئے ہیں کہ جی یہ صحیح بخاری میں مشہور ہو گئے۔ وہ بات کیسے مشہور ہوئی اس کو بھی ہم کھولیں گے نا، ہاں وہ مشہور کیسے ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ آگے آئیں، اب یہ سارے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، ہم تو صرف ناقل ہیں، سر آپ نیریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ اگر یہ انکار حدیث ہے تو سب سے بڑے منکرین حدیث تو بہقی سے شروع ہو گئے نا، اب ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ذہبی تک، سارے منکرین حدیث بنیں گے، سارے بخاری کو مشکوک قرار دینے والے بنیں گے، تو آپ مطلب حضرات محدثین کو اگر آپ یہ ٹائٹل دیں گے تو خود آپ کیا ہیں؟ ساری یہ دین، یہ حدیث، یہ روایتیں ساری انہی سے تو آپ تک پہنچی ہیں، ایسے ہی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابو مسعود دمشقی، یہ ان سے بھی متقدم ہے، ابو مسعود دمشقی کا جو سن وفات ہے 401، اچھا 401 ان سے بھی پہلے، ابو مسعود دمشقی ان کی بھی کتاب جو ہے وہ
اسی موضوع کے اوپر ہے. انہوں نے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ لم یذکر البخاری ہذہ الزیادہ، امام بخاری نے یہ الفاظ تقتل الفئۃ الباغیہ یہ ذکر نہیں کیے. یعنی ابھی تک کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آیا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، لیکن کتنی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، باقی لوگ 1 اینٹ اٹھا رہے تھے. اللہ کے رسول نے ان کی گرد و غبار صاف کیا اور انہوں نے کہا کہ عمار پہ افسوس کہ یہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. عمار کو ایک باغی گلو قتل کرے گا، یہ جو فریز ہے یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. ابھی تک یہ بات امام بہقی بھی کر چکے، امیم حمیدی بھی اور ابو مسعود دمشقی بھی کر چکے، یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں. اب آگے چلیں. یہ ہے ابن الاسیر جزری، یہ بھی بڑے محدثین میں ہے. 606 جامع الاصول فی احادیث رسول ان کی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے جمع کیا، جیسے سیاہ ستہ کو جمع کر دیا، آپ یوں کہہ لیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قلت انا، میں یہ کہتا ہوں، والذی قرأت فی کتاب البخاری، کہ میں نے جو بخاری پڑھی ہے اور بخاری کا جو نسخہ میں نے پڑھا ہے وہ کون سا ہے؟ من طریق ابی الوقت عبد الاول السجزی. طریق چلتے تھے صحیح بخاری کے نا. طریق سے کیا مراد؟ اچھا، صحیح بخاری کا نسخہ جو ہے نا وہ کاتبوں کے طریق سے آتا تھا. یعنی وہ معروف ہوتا تھا کہ یہ فلاں کاتب کا نسخہ ہے، اس طرح پبلشر ہوتے ہیں آج کل. تو اسی طرح سے ابو الوقت عبد الاول سجزی کے طریق سے جو صحیح بخاری کا نسخہ مجھے ملا ہے. تو اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ اما فی متن الکتاب فبحذف الزیادہ، کتاب کے متن میں یہ الفاظ نہیں ہے تقتل الفئۃ الباغیہ کے. وقت کتب فی الہامش ہذہ الزیادہ، ہاں حواشی میں یہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ لکھے ہیں. ہاں حواشی میں، وہ سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، نیچے بھی ہو سکتے ہیں. حواشی میں کس نے لکھا؟ یہ ہم آگے چل کے اس کو بات کو کھولتے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں ابن الاسیر الجزری کہ میرے سامنے جو صحیح بخاری کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے پڑھا ہے اپنے استاد سے ابو الوقت عبد الاول سجزی کے طریق سے، اس میں وہ لکھا ہوا نسخہ ہے. لکھا ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ متن میں تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں، حواشی میں. اچھا اب کیا کہتے ہیں کہ جی وما ادا حاضح النسخہ فلم اجد زیادہ فیہا، یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نسخے میں، اس نسخے کے علاوہ کسی بھی نسخے میں مجھے یہ الفاظ متن میں نہیں ملے. یعنی صحیح بخاری کے جتنے نسخے میں نے دیکھ لیے ہیں وہاں یہ الفاظ مجھے نہیں ملے. ہاں ایک نسخے میں مجھے مل گئے ہیں، لیکن وہ بھی حواشی میں ملے، متن میں نہیں ملے، ٹیکسٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ ابن الاسیر جزری جو بڑے محدثین میں سے ہیں. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ہے امام مزی. امام مزی جو ہے وہ جرح و تعدیل میں بڑا کام ہے ان کا، اور اسماء و رجال میں ان کا بڑا کام ہے. تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف ان کی کتاب بہت معروف ہے، اہل علم کو پتہ ہے. متوفہ 742 ہجری. یہ کیا کہتے ہیں؟ اب تحفۃ الاشراف کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کا ایک انسائکلوپیڈیا انہوں نے تیار کیا جس میں انہوں نے احادیث کے شروع کے حصے جمع کر دی. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں جی بخاری میں یہ روایت جو ہے نا مسدد سے اور عبدالعزیز، وہ عبدالعزیز سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بخاری میں جب یہ روایت ہے نا ولیس فیہ تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، بخاری میں جب یہ روایت آتی ہے تو اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہ امام مزی کی بھی شہادت آ گئی. ٹھیک ہے، 4 بندوں کی شہادت تو آ گئی. اب اس کے بعد یہ دیکھیں تاریخ الاسلام ہے امام ذہبی کی کتاب. ٹھیک ہے، امام ذہبی کیا کہتے ہیں کہ اخرج البخاری، امام بخاری نے بھی یہ حدیث نکالی ہے. پہلے وہ حدیث وہی بیان کی، حدیث عمار، دون قولہ تقتل الفئۃ الباغیہ، لیکن امام بخاری نے ان الفاظ کے بغیر یہ حدیث نکالی ہے تقتل الفئۃ الباغیہ. تو امام ذہبی کے سامنے بھی جو نسخہ ہے اس میں بھی تقتل الفئۃ الباغیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور امام ذہبی 748، یعنی آپ شروع ہوئے ہیں 401 سے اور 748 میں پہنچ گئے. بڑے بڑے محدثین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اوریجنل بخاری کا حصہ نہیں ہے، اوریجنل بخاری کا حصہ نہیں ہے، مشہور ہو گیا ہے، یا کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی فٹ نوٹس پہ لکھا ہے. جو بخاری چھپ رہی ہے پوری دنیا میں اس میں تو یہ ہے نا. ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں اس کی طرف. اب آ جائیں
بخاری کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی اتھارٹی اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ابن حجر، جی ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو بخاری کی شرح ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری امت کی طرف سے گویا کہ قرض ادا کر دیا، بخاری کی شرح کا قرض تھا ابن حجر علیہ الرحمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ وہ سارے ان کے اقوال نقل کر کے، بھئی یہ کتابیں یا تو آپ کھول لیں، آپ کہیں کہ جی یہ کتابوں میں باتیں نہیں حافظ صاحب، یا حافظ صاحب نے پہلی مرتبہ بات کی، ٹھیک ہے۔ وہ مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے فالورز کو جذباتی کہتے ہیں یار یہ بخاری کو مشکوک بنا رہا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اس نے حوالے کن کے دکھائے ہیں۔ یہ آپ اپنی طرف ان کے فالورز بھی کیا کرتے ہیں، فالورز بھی یہی بات کرتے ہیں کہ حوالوں پہ بات نہیں کرتے، حوالے نہیں کھولنے۔ بھئی اگر آپ حوالے کیوں نہیں کھولتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ نے کرنی ہے آپ علمی روایت کی بنیاد پہ کریں، محدثین کے فہم کی بنیاد پہ کریں۔ آپ کو 1400 سال بعد بخاری سمجھ میں آ گئی، آپ سے پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، ابن حجر کو سمجھ میں نہیں آئی، ذہبی کو سمجھ میں نہیں آئی، مزی کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا لوگ لکیر کے فقیر زیادہ ہیں۔ یہ ابن حجر جو ہیں یہ وہ اقوال نقل کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم حمیدی نے یہ بات کہی، ابو مسعود دمشقی نے یہ کہی، فلاں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ اب اپنی بات کرتے ہیں، کل تو میں یہ کہتا ہوں وَيَظْهَرُ لِي، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان البخاری حذفها عمداً، کہ امام بخاری نے یہ الفاظ لکھے تھے لیکن پھر ان کو جان بوجھ کے حذف کر دیا۔ اچھا، کیوں حذف کیا؟ اب وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِنُقْطَةٍ حَفِيَّةٍ، اس کی وجہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، بہت گہرا نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَنَّ أَبَا سعید خدری اعترف، کیونکہ ابو سعید خدری نے اعتراف کر لیا صحیح مسلم کی روایت میں۔ اچھا وہ روایت امام بخاری کے پہلے سامنے نہیں تھی، امام بخاری نے پہلے درج کر دیا، بعد میں جب صحیح مسلم کی روایت امام بخاری کے سامنے آئی، حالانکہ وہ ان کے شاگرد ہیں، جس میں حضرت ابو سعید خدری نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے براہ راست اللہ کے رسول سے نہیں سنی یہ روایت، یہ الفاظ، تو پھر امام بخاری نے کہا نہیں، اب میں ان الفاظ کو نکال دوں گا۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ نہیں سنے، تو اب میں اپنی کتاب میں نہیں درج یہ کروں۔ مسلم میں کہہ رہے ہیں، یہ مسلم میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا دونوں میں تضاد بھی تو آ گیا نا پھر، کن میں؟ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر۔ ہاں مسلم کی روایت میں تضاد آ گیا، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام بخاری کے سامنے مسلم کی روایت آئی ہے کہ جس میں حضرت ابو سعید خدری نے اعتراف کیا کہ انہ لم یسمع ھذہ زیادہ، یعنی انہوں نے یہ زیادت نہیں سنی، روایت سنی ہے لیکن زیادت نہیں سنی، یہ تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے، باقی روایت انہوں نے سنی ہے، تو گویا صحیح بخاری کی باقی روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں۔ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے پہلے لکھا تھا، اس سے غلط فہمی پھیل گئی، اچھا، لیکن لکھ کے انہوں نے بعد میں اس کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں آ گیا کہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ بات کہی کہ میں نے اللہ کے وسلم سے نہیں سنا۔ فدل علی ان فی ہذہ الروایہ مدرجہ، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ الفاظ ادراج ہیں۔ ادراج، اب آپ تو اصول حدیث ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ ادراج کیسے کہتے ہیں، اب جنہوں نے نہیں پڑھی اب ظاہری بات ہے انہیں ہم کیا سمجھائیں۔ ادراج کچھ تو بتائیے نا، تاکہ آپ کی ویڈیوز تو اب عام لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ادراج کہتے ہیں کہ راوی جو ہے بعض اوقات کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی آپ کو ملے گا ادراج، ٹھیک ہے، کہ جو ہوتا ہے راوی وہ کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اپنی کوئی بات کر جاتا ہے کسی سبب سے، تو وہ سننے والے کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کا حصہ ہے، حالانکہ وہ روایت کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو ادراج کہتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک، اچھا وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن سننے والے کو وہم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس نے اپنے طور پہ ادراج کیا؟ اس پہ ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ادراج کس کا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری کو معلوم ہو گیا کہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ادراج ہیں، اس روایت میں ادراج ہیں، یہ راوی کا اضافہ ہے، ایڈیشن ہے، اور وہ راوی نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوتا۔ ادراج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جان بوجھ کے حدیث میں کوئی اضافہ کیا، وہ کسی سبب سے وہ الفاظ کہتا ہے، یعنی حدیث جیسے بیان کرتے کرتے نا، اب درمیان میں جیسے اب کوئی خطیب جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے،
تو وہ خطبہ دیتے دیتے کسی کہتے او بھائی ذرا جا کے رہنا. اب یہ اس کے خطبے کا حصہ نہیں ہے, ہاں لیکن اس نے درمیان میں کسی سبب سے اس کو بات کہہ دی. تو یہ ہوتا ہے ادراج. بعض اوقات کوئی لفظ مشکل آ جاتا ہے تو اس مشکل لفظ کی جو ہے وہ راوی کیا کرتا ہے, شرح کر دیتا ہے. وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ یار یہ اگلے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تو وہ اس کی شرح کر. تو ادراج کی مختلف جو ہے وہ اس کے پیچھے انٹینشنز ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ اس کی انٹینشن بری ہو, ٹائپس بھی ڈفرنٹ. تو بہرحال یہ اصل میں ادراج تھا. تو امام بخاری نے جب دیکھا کہ یہ ایڈیشن ہے, ادراج کا مطلب ایڈیشن ہے راوی کی طرف سے, تو انہوں نے امام بخاری نے وہ حذف کر دیا. اور ان کو کیسے معلوم ہوا کہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو خود صحابی ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے یہ جملہ اللہ کے رسول سے نہیں نہیں سنا. جب انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ابو سعید خدری, ہاں, اب یہ کہہ رہے ابن حجر کہ اب یہ جو روایت ہے نا, اس کا یہ جو حصہ ہے یہ امام بخاری کی شرط پہ پورا نہیں اترتا, کیونکہ امام بخاری کی شرط کیا ہے کہ براہ راست سناؤ. صحابی کے بارے میں بھی وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے وسلم سے وہ بات براہ راست سنی ہو, پھر میں اپنی صحیح میں اس کو لے کے آؤں گا. اس لیے امام بخاری نے, کیونکہ دوسری جو روایت ہے نا اس میں کیا ہے کہ فقال ابو سعید فحدثنی اصحابی ولم اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت ابو سعید خدری نے خود کہہ دیا کہ مجھے میرے دوستوں نے, صحابہ نے یہ بات بیان کی, یعنی میرے دوستوں نے یہ بات بیان کی اور وہ صحابہ ہی ہیں, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے نہیں سنی. ٹھیک ہے, تو امام بخاری یہ روایت لے کے آئے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فریز ہے تک رفیعۃ الباغیہ, یہ میں نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام بخاری نے پہلے نقل کیا تھا اپنی صحیح بخاری میں, بعد میں یہ بات جب ان کے سامنے آئی ہے صحیح مسلم کی روایت کے ذریعے تو انہوں نے وہ حذف کر دیا, کیونکہ وہ امام بخاری کی شرط پہ وہ روایت پوری نہیں اتر رہی تھی. اب اہم بات ہے, یہ اس کا اہم نقطہ ہے جس کی طرف اب ہم آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے قلمی نسخے وہ کہاں ہے. جیسے اب ہم کہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مجید لکھا گیا تھا, ہمارے علم میں ہے, ٹھیک ہے. اب جو قرآن کا طالب علم ہوگا تو وہ تلاش کرے گا کہ وہ قلمی نسخے کہاں پر ہیں. صحیح بخاری کا وہ قلمی نسخہ جو امام بخاری, اچھا اب یہ بھی ان کے ایک مرزا صاحب کو بڑا ایک وہم ہے, وہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے لکھا ہے صحیح بخاری میں علیہ السلام, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ محدثین جو کبار محدثین ہوتے تھے وہ خود نہیں لکھتے تھے نسخے, کاتب ہوتے سے لکھواتے تھے. ہاں, وہ کاتبین سے وہ املا کرواتے تھے. ہاں, استاد کے سامنے بیٹھ کے تو وہ خود لکھتے تھے, لیکن جب نسخہ لکھوانا پڑتا تھا تو ظاہری بات ہے اس میں خوش خطی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو پینٹرز ہیں, اب ظاہری بات ہے پینٹرز ہیں, ویسے تو میں بھی لکھ لیتا ہوں, آپ بھی لکھ رہے ہیں, لیکن جب ہم نے کوئی چیز باقاعدہ لکھوانی ہوگی تو ہم کسی جو ہے وہ کاتب سے رجوع کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب وہ اپنی کتاب کا کوئی نسخہ انہوں نے اس کو عام کرنا ہوتا تھا تو وہ کاتبوں سے لکھواتے تھے, یہ نہیں تو انہیں لکھنا نہیں آتا تھا, کیونکہ وہ خوش خط لکھتے تھے, خوش خطی ہوتی تھی ان کی. تو بخاری علیہ رحمہ کا اپنا نسخہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ صحیح بخاری کا اوریجنل جو امام بخاری کا نسخہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں, آج اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. نہیں, اچھا, امام بخاری سے بہت سے لوگوں نے لکھا, بہت سے لوگوں نے لکھا. ان میں جو سب سے معروف ہیں وہ فربری ہیں. اچھا, امام بخاری کے شاگرد ہیں. کیا نام تھا؟ فربری, ٹھیک ہے. فربری جو ہے نا یہ 2 مرتبہ آئے ہیں امام بخاری کے پاس, اور بالکل آخر وقت میں بھی آئے ہیں. جب آخر وقت میں آئے تو 3 سال گزار کے گئے. ہاں, تو سب سے معروف نسخہ امام بخاری سے جو لکھا گیا ہے وہ فربری کا ہے. وہ کہیں ہے آج؟ وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. فربری کا نسخہ نہیں ہے. اچھا, لیکن فربری یہ کہتے ہیں, یہ بیانات ہمارے پاس ہیں کہ فربری نے 2 مرتبہ امام بخاری سے بخاری لکھی, 2 مرتبہ لکھی, اور جو دوسری مرتبہ لکھی ہے وہ آخری سنوں میں لکھی, آخری 3 سال میں, امام بخاری کے آخری سال. یہ مطلب کہ انہوں نے بہت اہتمام سے. نہ اس وقت امام بخاری والا نسخہ موجود ہے جو امام بخاری نے خود لکھوایا تھا, نہ ان کے شاگرد فربری کا موجود ہے. پھر ویسے ہزاروں لوگوں نے لکھی ہے جی, لیکن فربری میں نے کہا کہ کسی وجہ جو معروف ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اہتمام سے لکھا. فربری سے پھر بہت لوگوں نے لکھی, ان میں سے 3 بڑے معروف ہوئے, ایک حموی, دوسرے مستملی, اور تیسرے کشمینی. یہ تینوں بڑے معروف ہوئے, ان کے نسخے بھی معروف ہیں.
اچھا ان کے بھی پورے نسخے، کسی ایک کا بھی پورا نسخہ نہیں ہے، اچھا نہ حمویی کا، نہ مستملی کا، نہ کشمینی کا. جنہوں نے فربری سے لکھا ان میں سے 3 بڑے معروف ہیں. ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے کسی کا بھی نسخہ نہیں ہے. اچھا کوئی جز تھوڑی بہت چند ایک حدیثیں یا ان نسخوں کا تذکرہ، لیکن انہوں نے فربری سے لکھا. فربری نے امام بخاری سے لکھا اور ان تینوں نے فربری سے لکھا. ان تینوں کے نسخوں کو پھر کسی نے جمع کیا. اچھا ان تینوں کے نسخوں میں اختلاف ہے، عجیب بات ہے، ان تینوں کے نسخوں میں اختلاف ہے، یہ اہم بات ہے، حیرت کی بات ہے. حموی اور مستملی اور کشمینی اختلافات بڑے نہیں ہیں لیکن ہیں. اب ان تینوں کے نسخوں کو ایک بندے نے جمع کیا. اچھا یہ اس نے کمال کام کیا کہ اس نے ان تینوں کے اختلافات جمع کر دیے. اس کا نام تھا ابو ذر. وہ نسخہ ابو ذر کے لایا. اچھا ابو ذر کا بھی نسخہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا اب آپ چلتے جائیں، مطلب یہ امام بخاری سے فربری سے پھر سے آگے 3 مستعملی، کشمینی اور حموی، ان کے بھی نسخے نہیں ہیں. ان کے بھی نہیں، اور ان تینوں سے لکھا ابو ذر نے، ان کا بھی نسخہ نہیں ہے. ان کا بھی نہیں. ابو ذر سے پھر لکھا ابو الولید باجی نے. ابو الولید باجی، ہاں یہ مالکی فقیہ ہیں، بہت معروف ہے. اچھا اچھا یہ سارے لوگ بہت معروف ہیں. اچھا یہ بہت معروف ہے، یعنی ان کا تذکرہ ہر جگہ آپ کو ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے. ان کے نسخے آگے پیچھے ہو گئے لیکن ان کا تذکرہ آگے پیچھے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وہ سورج کی طرح مطلب روشن ہے، تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو ابو الولید باجی ان کا بھی نسخہ نہیں ہے. ان کا بھی نہیں. ہاں ان کے آگے جو ہے نا ابو الولید باجی سے آگے لکھا صدفی نے. اچھا صدفی کا جو نسخہ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے ہمارے پاس. کس کا موجود ہے؟ ان کے شاگرد کا، صدفی کا. صدفی کے شاگرد. آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ کے پاس جو بخاری ہے پتہ نہیں اصلی بھی ہے کہ نہیں، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ ابھی ہم آتے ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں بخاری سے فربری نے لکھا، ٹھیک ہے، پہلا درجہ ہو گیا، وہ نسخہ نہیں ہے. فربری سے پھر آگے جن لوگوں نے لکھا حموی، مستملی، کشمینی، وہ بھی نہیں ہے. دوسرا درجہ آ گیا. تیسرا ابو ذر کا، وہ بھی نہیں ہے. چوتھا ابو الولید باجی کا، وہ بھی نہیں ہے. پانچواں صدفی کا، وہ بھی نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ابن سعدہ آتے ہیں. ابن سعدہ جو ہے یہ کتنے 100 سال کا فرق ہے یہ؟ ابن سعدہ جو ہے نا یہ 452 ہجری یعنی 256 میں امام بخاری کی وفات ہے، 256 اور 452 ہجری میں ابن سعدہ کی وفات ہے. آپ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال کا فرق ہے. تو 200 سال میں اب یہ تو ایک الگ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو آج آپ کے پاس بخاری ہے، یہ 200 سال میں، پہلے 200 سال میں جو تھی بخاری، اسے کوئی نسخہ ہی موجود نہیں ہے. تو پتہ کیسے چلے گا یہ بخاری اصلی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نسخہ ہمارے پاس ہے نا 200 سال بعد کا، یہ جب لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر پوری سند لکھی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں سے لکھا ہے. اچھا انہوں نے صدفی سے لکھا ہے. یہ صدفی کے آگے کیا ہیں؟ داماد ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اور ان سے 60 مرتبہ بخاری پڑھ کے بیٹھے ہیں. صدفی اسی طرح ابو الولید باجی کے خاص شاگرد ہیں، اور مطلب یہ بہت معروف لوگ ہیں نا. یہ بہت معروف لوگ ہیں. اور پھر جب انہوں نے نسخہ لکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے میں نے فلاں سے، اور یہ فلاں کا، اور پھر ان نسخوں کا معاصر کتب میں تذکرہ ہوتا ہے، اور ان نسخوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا بھی معاصر کتب میں تذکرہ ہوتا ہے. صدفی کے شاگرد کون تھے؟ ابن سعدہ. ابن سعدہ، ان کا نسخہ موجود ہے؟ ان کا نسخہ موجود ہے. یہ جو ہے نا اس کے کئی نسخے موجود ہیں. ان کے نسخے کی کئی کاپیاں ہیں، یعنی مغرب میں بھی ہیں، یعنی جیسے ہم اسلامی دنیا کا مغرب کہتے ہیں، استنبول میں بھی ہیں. اچھا یہ نسخہ میں نے نکالا ہے. اچھا یہ نسخہ آپ نے نکالا؟ ہاں یہ نسخہ. اچھا اب بہت سی لائبریریز نے ایسا کیا ہے، ان کو مینوسکرپٹس کہتے ہیں، کلمی نسخے. انہوں نے، یا ان کی کاپیز ہوتی ہیں، فرسٹ کاپیز، وہ اس کو PDF بنا کے HD امیجز میں ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، ان مینوسکرپٹس کو. اچھا وہ ہاتھ سے لکھی نسخے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اتنے نازک ہوتے ہیں، آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں آ جاتا ہے. اچھا بہت پرانے ہیں نا، اب ظاہری بات ہے اس وقت جو. تو یہ میوزیمز میں پڑے ہوئے ہیں؟ میوزیمز میں پڑے ہوئی ہیں. یہ ابن سعدہ کا نسخہ جو ہے وہ دنیا میں کئی جگہ پہ ہے. اچھا یہ نسخہ جو ہے اس کی امیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس نسخے میں ہم نے یہ نکالا، صحیح بخاری کا یوں آپ کہہ لیں قدیم ترین نسخہ ہم نے نکال لیا جو ہمیں اویلیبل ہے. قدیم ترین ہینڈ ریٹن ہاں مینوسکرپٹ جو اس وقت موجود ہے
وہ ابن سوادہ کا ہے، ابن سوادہ کا ہے، اور ابن سوادہ سے لنک چلتا ہے امام بخاری تک، سند موجود ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور دنیا میں بخاری کے جو ہے نا وہ آخر میں ہم جائیں گے تو 2-3 نسخے ہی زیادہ معروف ہوئی ہے اس وقت جتنی بخاری پبلش ہو رہی ہے نا، وہ بیسیکلی 2 نسخوں سے پبلش ہو رہی ہے۔ یعنی سورس کیا ہے، امام بخاری جو دنیا میں پبلش ہو رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، وہ 2 نسخے ہیں۔ ایک یہ ابن سوادہ کا نسخہ، ابن سوادہ، یہ ابن سوادہ کے نسخے سے یہ مغرب میں پبلش ہوتی رہی ہے، اسلامی دنیا کا مغرب مراد ہے، مراکش، الجزائر، لیبیا، موریتانیہ، وہاں مغرب میں۔ مشرق میں جو نسخہ سورس بنا ہے نا وہ یونینیا بنا ہے، یونینیا، اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے، یونینیا۔ تو ہمارے ہاں جو بخاری پبلش ہوتی ہے اس کا سورس نسخہ یونینیا ہے مشرق میں، اور مغرب میں جو بخاری پبلش ہوتی رہی ہے اس کا جو سورس ہے وہ ابن سوادہ کا نسخہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ 2 ہی نسخے ہیں امام بخاری کے مستند ترین، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں ان میں پہلے نسخہ ابن سوادہ ہے، پہلا ابن سوادہ ہے، اور یونینیا کے نسخے جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یونینیا کا نسخہ یہ کہتا ہے کہ میرا مصدر ابن سوادہ کا۔ اچھا، انہوں نے بھی اپنا لنک جوڑا ہے ابن سوادہ کے ساتھ، یونینیا۔ اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی نسخہ تیار ہوتا تھا تو وہ کچھ نسخے سامنے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یونینیا کا جب نسخہ تیار ہوا تو انہوں نے بہت سارے نسخے سامنے رکھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو انہوں نے بہت سارے نسخے سامنے رکھے اس میں انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت ابن سوادہ کے نسخے کو دی۔ یعنی ابن سوادہ کا نسخہ بیسیکلی یونینیا کے نسخے کا بھی سورس ہے، اس اعتبار سے ابن سوادہ کے نسخے کی اہمیت بہت مسلم۔ تو اب ابن سوادہ کے جو آپ نے نکالا ہے اس کا مینوسکرپٹ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اب یہاں یہ جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تو اس کو بہت ہی تحقیق کر ڈالی، کہاں سے شروع کیا کہاں تک لے گئے؟ یہاں پہ کیا الفاظ ہیں، شروع میں وہی بات ہے کہ جو ہے نا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور وہ 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جھاڑی ہے۔ یہ کون سی روایت میں لکھا ہوتا ہے؟ جی، اوپر باب لکھا ہوا ہے نا، باب التعاون۔ عربی کی کون سی قرت میں لکھا ہوتا ہے؟ یہ عربی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، ہاتھ سے لکھی ہے نا، یہ آپ کو مطلب اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا، ہاں، یہ کوئی پرنٹنگ پریس والی عربی تو نہیں ہے، لیکن کلیئر ہے، جس کو عربی آتی ہے وہ ایک نظر میں اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ویح عمار، عمار کے اوپر افسوس، آگے نہیں لکھا ہوا تقتل الفئۃ الباغیہ، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، ویدعونہ الی النار، اور وہ اس کو عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اس پہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ اب روایت ہے اسی چیپٹر میں، وہی راوی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں، مینوسکرپٹ میں نہیں ہے، قدیم ترین صحیح بخاری کے نسخے میں نہیں، جو کہ اویلیبل ہے۔ اب دیکھیں نا، جس کا کوئی ریسرچ سے ڈاکٹر صاحب تعلق ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ مینوسکرپٹ کیسے ہیں، لوگ مینوسکرپٹ کے اوپر پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں۔ ایبسولوٹلی رائٹ۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ابھی تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں جو صحیح بخاری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، پبلش ہو رہی ہے، اس کے سورس ہیں 2، ایک ابن سوادہ، یونینیا، اور یونینیا بھی اپنا لنک جو جوڑتا ہے وہ ابن سوادہ سے ہی جوڑتا ہے، اور ابن سوادہ کا مینوسکرپٹ جب آپ نے نکالا تو اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جو محدثین یہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہے، اس کی بیس ہے، کیونکہ ابن سوادہ کے نسخہ میں نہیں ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ یعنی محدثین سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو نسخے تھے صحیح بخاری کے، اس میں یہ الفاظ تھے ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تک تو مجھے یہ بات آپ ابن سوادہ تک لے گئے، یونینیا تک لے گئے، پھر آیا کہاں سے؟ ابھی ایک اور چیز جو ہے نا آپ کو پہلے ہم دکھا دیں، وہ چیز یہ ہے کہ اس وقت صحیح بخاری کے اس وقت جو نسخے جو ہے وہ پبلش ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک اور چیز بھی بتائی میں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ اسلامی دنیا کا جو مغرب ہے، یعنی مراکش، لیبیا، الجزائر، یہ جو علاقے تھے، یا پرانا ہسپانیہ، ادھر ابن سوادہ والے نسخے پھیلے ہیں، اور جو مشرق ہے یعنی ہمارا علاقہ موجودہ سعودی عرب، ملیشیا وغیرہ، ادھر یونینیا کے نسخے پھیلے ہیں۔
اب میں آپ کو بتاؤں، اب صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بخاری پبلش ہو رہی ہے نا، نسخہ یونینیہ سے پھر آگے نسخے چلیں. اچھا، اس کے بعد بھی آگے نسخے چلیں، اور ان میں ایک نسخہ بڑا معروف ہوا. یعنی وہ نسخے سے آگے نسخہ کاپی ہوتا تھا نا، پھر آگے کاپی ہوتا تھا، کاپی در کاپی ہوتے ہوئے ایک نسخہ بڑا معروف ہوا جس کا نام ہے نسخہ سلطانیہ. سلطنت عثمانیہ کے تحت جو ہے سلطان غالباً عبد الحمید نے، یہ جو 100 سال پہلے تھے، جی انہوں نے کیا کام کیا کہ جامعہ ازہر کے علماء کی ڈیوٹی لگائی، ایک کمیٹی بنا کے کہ تم صحیح بخاری جو ہے نا اس کو ہم نے پبلش کرنا ہے. تو اس کے بعد سے پھر وہ اس کو نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں. تو وہ سلطنت عثمانیہ یعنی اب وہ اسٹیٹ لیول پہ پبلش ہوا نا، تو جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ تھا، مشرق میں یا مغرب میں، تو وہ نسخہ سلطانیہ پھیلا ہے. تو نسخہ سلطانیہ کی جو سورس تھا، مصدر تھا، وہ یونینیہ تھا. یونینیہ تھا. یونینیہ میں انہوں نے یہ الفاظ درج کر دیے تقت الفیۃ الباغیہ کے. تو نسخہ یونینیہ میں یہ الفاظ درج ہو گئے تھے تقت الفیۃ الباغیہ کے. عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ نسخہ یونینیہ میں درج ہو گئے تھے. کیوں درج ہو گئے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ابن الاسیر جزری نے یہ بات کہی تھی کہ بعض جو صحیح بخاری کی نسخے ہیں ان میں حواشی میں نے یہ الفاظ دیکھے. تو جب نسخہ یونینیہ تیار ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حواشی میں الفاظ لکھے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو متن کا حصہ بنا دیں، شاید یہ غلطی سے حواشی میں آ گئے. اچھا، تو وہ انہوں نے، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو ابن الاسیر جزری نہیں، وہ ہم نے پہلے ابن اسیر نے کہا ہے. ابن الاسیر جزری کی بات پہلے آ گئی نا. نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن اسیر جزری یہ کہتے ہیں، میں لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ بعض نسخے جو یونینیہ سے ملے تھے ان میں حواشی کے اندر، فٹ نوٹس کے اندر ہمیں یہ نہیں وہ نہیں، یہ بات اس طرح سے نہیں کہہ رہے. آپ دوبارہ بتا دیجیے. ابن الاسیر جزری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے جتنے نسخے میں نے دیکھے ہیں ان میں متن میں تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں. ہاں، بعض نسخے صحیح بخاری کے ایسے ہیں کہ جہاں حواشی میں جو ہے وہ یہ تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ موجود ہیں. اب یہ جو بعض نسخے انہوں نے کہا ہے نا کہ جن میں حواشی میں تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ موجود ہیں، وہ نسخے مصدر بنے ہیں پھر نسخہ یونینیہ کے. اچھا، نسخہ یونینیہ بخاری کے مختلف دیکھیں نسخوں میں اختلاف ہوتا تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. صحیح بخاری کے جو نسخے ہوتے تھے ان میں اختلاف ہوتا تھا. اس پہ پورا لیکچر میں نے نسخوں پہ ریکارڈ کروایا ہے، صحیح بخاری کی نسخوں پہ علیحدہ سے. آپ کو کہنے کا مطلب ہے جو حواشی میں موجود تھا، فٹ نوٹس میں موجود تھا، پھر وہ متن کا حصہ بن گیا، نسخہ یونینیہ میں آ کے متن کا حصہ بنا ہے. اور نسخہ یونینیہ جو ہے نا وہ پھر وہ بائی مسٹیک ہوا ہے. نہیں، دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کا آپ نے ایک مستند نسخہ تیار کرنا ہے. اچھا، جب آپ نے مستند تیار کرنا ہے نا، آپ کہتے ہیں بھائی میں نے جامع نسخہ تیار کرنا ہے. اب جو اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں وہ 20 ہیں مثال کے طور پہ. ان 20 میں اختلاف ہے، سب کی اپنی سند ہے. ٹھیک ہے، اختلافات چھوٹے موٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور گنے چنے ہوتے تھے، لیکن ہوتے تھے. وہ میں نے مستقل لیکچر ریکارڈ کروایا، ہر نسخے کی ایک پوری تاریخ ہے. تو وہ جو نسخے تھے ان میں جو اختلافات تھے، اب آپ نے کہا یہ سارے اختلافات میں جمع کر دوں تاکہ کوئی اختلاف رہ نہ جائے. تو نسخہ یونینیہ میں یہ کام کیا گیا کہ آپ ان اختلافات کو جمع ابھی میں اس کی مثال جمع کر دوں. کیا مطلب؟ جمع کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے نا کہ اس نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہے تو وہ بھی میں اس نسخے میں لے آؤں. اچھا، آپ نے اگر اسی نسخے کی کاپی کرنی ہے تو آپ تو اس نسخے کے کاپیئر ہیں نا صرف. ٹھیک ہے. اب ایک نسخے میں الفاظ ہیں دوسرے میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ کچھ نسخوں کے حواشی میں یہ الفاظ موجود تھے، تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ الفاظ رہ نہ جائیں تو ہم ان کو نقل کر دیں. لیکن پھر وہ متن کا حصہ بن گیا. وہ متن کا انہوں نے حصہ بنا دیا، اس لیے کہ وہ حواشی میں تھے نا، اور حواشی میں ان کے ہونے سے یہ شبہ پڑ گیا کہ یہ شاید متن کا حصہ تھے، پتہ نہیں حواشی میں کیوں آ گئے، غلطی سے آ گئے. تو اس شبے میں انہوں نے اس کو متن کا حصہ بنا دیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو ابن حجر نے کی ہے علیہ الرحمہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے
کہ بھائی امام بخاری نے پہلے لکھے تھے، جب لکھے تھے نا تو کچھ لوگوں نے بھی لکھ لیے، بعد میں امام بخاری نے ان کو حذف کر دیا جب ان کے کرائٹیریے پہ وہ روایت پوری نہیں اتری۔ امام بخاری نے تو حذف کر دیا، لیکن جو لوگ لکھ کے جا چکے تھے تو وہ غلطی پھیل گئی۔ اچھا، تو اس لیے اکثر نسخوں میں جو آخری نسخے تھے ان میں تو وہ الفاظ نہیں تھے، لیکن جو پہلے لکھ چکے تھے ان میں وہ آگے نقل ہوتے ہوتے چلے گئے۔ تو وہ جب نسخہ یونینیہ کے مصادر میں آئے ان میں سے کوئی نسخہ، تو انہوں نے وہ لفظ بھی اس میں ڈال دیے، ایڈ کر دیا۔ تو نسخہ یونینیہ میں یہ الفاظ اس طرح سے آئے۔ پھر نسخہ یونینیہ سے پھر یہ نسخہ سلطانیہ جب تیار ہوا تو انہوں نے مصدر بنایا نسخہ یونینیہ کو، کیونکہ مشرق میں وہی تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اس کو نسخہ سلطانیہ۔ اچھا، نسخہ سلطانیہ کے بعد اب اس وقت جو نسخے پبلش ہو رہے ہیں صحیح بخاری کے، ان میں مستند ترین نسخہ پبلشنگ کے اس ٹائم پیریڈ میں، پرنٹنگ پریس کے ٹائم پیریڈ میں، وہ دارالتحصیل کا ہے۔ دارالتحصیل کا ہے، کیونکہ دارالتحصیل نے بنیاد بنایا ہے نسخہ سلطانیہ کو۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹ لیول پہ کام ہوا تھا دارالتحصیل نے اس کو بنیاد بنایا، اور دارالتحصیل نے ایک اور کام کیا کہ اور جو مستند نسخے تھے ابن سوادہ وغیرہ کا، اور ان کو بھی سامنے رکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں صحیح بخاری پبلش کیسے ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں علمی طور پہ صحیح بخاری کو پبلش کرنا، یہ آج پبلش ہو رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے میں اس کا یہ اسکین ہم دکھا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ نسخہ سلطانیہ کو کاپی کیا اور نسخہ سلطانیہ نے نسخہ یونینیہ کو کاپی کیا تھا، اس میں متن میں الفاظ سے تقت الفیۃ الباغیہ کے، تو یہ متن میں لے آئے ویحا عمار تقت الفیۃ الباغیہ، عمار پہ افسوس کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن یہاں پہ انہوں نے 9 نمبر حاشیہ لگایا۔ ٹھیک ہے، 9 نمبر حاشیہ لگا کے کیا کہتے ہیں نیچے، تقت الفیۃ الباغیہ ساکت عند ابی ذر، یعنی ابی ذر سے مراد وہی ابن سوادہ کے استاد جو ہے صدفی کے استاد ابو الولید باجی کے استاد ابو ذر میں اور امام بخاری میں صرف 2 واسطے ہیں۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر کے نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس ابو ذر کا نسخہ نہیں ہے، پرانے لوگوں کے پاس تو تھا نا ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہے کہ ابو ذر کے نسخے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ نسخے ہیں، نسخے موجود ہیں، مرور زمانہ کے ساتھ وہ غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جنگ و جدال جب ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ابو ذر کے نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اور اصیلی کے نسخے میں بھی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ نسخہ ہے۔ ٹھیک ہے، تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ۔ تو اب کم از کم یہ کام کرنے کا ہے جو کرنے کا ہے کہ بخاری کے، اب انہوں نے شروع میں کیا کیا کہ بخاری کے کوئی 20 نسخے، قلمی نسخوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر دیا، سب کو ایک ایبریویشن دے دی، اور متن میں الفاظ بیان کرتے چلے گئے، اور ایبریویشن میں جہاں صرف اس حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہے، فلاں میں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے۔ کتابوں کے ہاں بھی جب ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے تو کتابیں اسی طرح سے پبلش ہوتی ہیں، مینوسکرپٹس جب پبلش ہوتے تو اسی طرح سے، فلاں جو نسخہ ہے اس کتاب کا اس میں واو کی جگہ فا ہے، فلاں پہ سما ہے، فلاں پہ نہیں ہے۔ یہ سارے اختلافات آپ کو اس بخاری کے یہ دارالتحصیل کے نسخے میں آپ کو ملیں گے۔ بیسیکلی اس نے ان تمام اختلافات کو جو کاتبوں کا اختلاف تھا جمع کر دیا۔ یہ کہاں سے چھپا دارالتحصیل؟ دارالتحصیل جو ہے وہ مصر سے، یہ کام زیادہ تر مصر میں ہوا۔ اور کس دور میں ہوا؟ یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، حال ہی کی بات ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کہیں کہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ صحیح بخاری میں یہ تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں تھے، ایک بات تو یہ ہوگی، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ محدثین شروع سے یہی بات کہتے رہے، شروع سے محدثین کہ یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ صحیح بخاری کے قدیم ترین جو نسخے ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہیں، بھائی میں نے گھر میں نہیں بنائے، وہ میوزیم میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مستند ترین نسخے آج کل پبلش ہو رہے ہیں، جو علمی نسخے صحیح بخاری کے آج بھی پبلش ہو رہے ہیں، جن میں مختلف نسخوں کا اختلاف تذکرہ کیا جاتا ہے فٹ نوٹس میں، اس میں فٹ نوٹس میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہاں کہ یہ اختلاف موجود ہے، یہ اختلاف موجود ہے، اور یہ فلاں فلاں نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بھلے انہوں نے متن میں ڈال بھی دیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو
علمی حلقوں میں یہ بات ہوگی نا کہ اصل مختلف الفاظ کا جو اختلاف ہے مختلف نسخوں میں، لیکن عام آدمی جب ایک بخاری خریدتا ہے انگریزی میں یا اردو میں یا عربی میں، اس میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس میں تو یہ الفاظ موجود ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ تو دیکھیں عامی جو ہے نا، پھر عامی ہم وہی بات کہتے ہیں، اگر عامی نے کوئی اوپینین جنریٹ کرنی ہے تو وہ علم حاصل کرے، اور یہ اسے کہتے ہیں علم کی دنیا، اور علماء سے رجوع کریں۔ ہاں علماء سے رجوع کرے۔ اگر اس نے اوپینین جنریٹ کرنی ہے، اس نے اگر بخاری پڑھنی ہے خود سے عمل کرنے کے لیے، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، دیکھیں ایک ہے میں نے اپنی اصلاح کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، کو علماء نے آپ کے لیے ترجمے کیے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بیان کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو علمی رائے دینی ہے۔ اور بھائی جب آپ نے علمی رائے دینی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، پھر آپ کو عالم بننا پڑے گا، پھر آپ کو علمی دنیا کی سیر کرنی پڑے گی۔ تو آپ کی اس گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر تو ایک آپ عامی ہیں، آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں بخاری کا، مسلم کا، تفاسیر پڑھ رہے ہیں، اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر میں بیوی بچوں کی حد تک عمل کر لیں، عمل کے حد تک تو ٹھیک ہے، تو یہ جو مختلف اختلافات ہیں ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہونا ہے، یا آج کل کہہ لیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اور ایک رائے قائم کرنی ہے، اور ایک عالم کی حیثیت اختیار کرنی ہے، تو پھر آپ کو علمی دنیا میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اور آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا جن سے گزر کے ہی ایک شخص عالم بنتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایسی ہے نا، بہت سادہ سی بات ہے، آپ کے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا یا آپ کو خود کوئی مسئلہ ہو گیا تو مائیں ٹوٹکا کر لیتی ہیں، اپنی حد تک آپ نے ٹوٹکا کر لیا۔ اب اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ جی میں نا اپنے گھر کے قریب جو چوک ہے نا وہاں ایک دکان بھی کھول لیتا ہوں، ہاں کلینک کھول لوں اور لوگوں کو کہوں کہ بھئی آؤ اور علاج کرواؤ، تو اب گورنمنٹ آپ کو پکڑے گی۔ اپنی حد تک جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں بھائی اپنے گھر میں، لیکن جب آپ نے دوسروں کا علاج کرنا ہے پھر آپ میڈیکل کالج میں جائیں، پراپر نالج حاصل کریں، سرٹیفکیٹ حاصل کریں، ہاں پھر اس کے بعد آپ دکان کھول سکتے ہیں۔ یعنی میں نے اگر ٹوٹکا استعمال کرنا ہے ذات کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک، تو میں ٹھیک ہے کر لوں، پوچھے گا نہیں آپ کو۔ میں نے کوئی میڈیکل کلینک کھولنا ہے، کوئی ہسپتال کھولنا ہے، تو پھر اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے۔ تو پھر آپ مرزا صاحب کو کیا دعوت دینا چاہیں گے اس کے بعد کہ بھائی دین کا علم حاصل کریں؟ ہم دونوں یہی کہیں گے، سب سے پہلے عربی زبان کا علم حاصل کریں، عربی کے اندر پختگی پیدا کریں، اور پھر صحیح معنوں میں، وہ بس ان کو الفاظ آتے ہیں اصول حدیث اصول فقہ، صحیح بات ہے، انہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور نہ ان کے شاگردوں کو پتہ ہے کہ اصول حدیث کس بلا کا نام ہے۔ وہ انہوں نے اردو میں چند کتابیں پڑھ لی ہیں شیخ زبیر علی زئی علیہ الرحمہ کی، اس سے ان کو شاید یہ وہم ہو گیا کہ انہیں کچھ پتہ ہے۔ تو یہ جو علوم و فنون ہیں، اصول تفسیر ہیں، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر کا گہرا علم ہے، بلاغت کا علم ہے، پھر اسماء و رجال کا علم ہے، پھر اب دیکھیں نا یہ بات جو ہم نے نکالی ہے، یہ نسخوں کا علم، صحیح بخاری کے نسخوں کا، ان کا تقابلی مقابلہ، مینوسکرپٹس کا، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، پورے ڈپارٹمنٹس کھپ جاتے ہیں۔ بخاری کے جو مختلف نسخے ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن، کون سے الفاظ ہیں اور کون سے الفاظ نہیں ہیں، ان کی پھر پوری تاریخ ہے ڈاکٹر صاحب، ہسٹری ہے، ان کا ایک لنکیج ہے، نیریشن ہے۔ اب ایک صاحب کو عربی نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ جی عربی سیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر عربی نہیں آتی تو آپ ان پرانے مینوسکرپٹس کو پڑھیں گے کس طرح؟ وہ تو عربی آتی ہے پھر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، مینوسکرپٹس پڑھنا اور اس کو ایڈٹ کرنا باقاعدہ فن ہے، 5 سالوں میں لوگ جو ہے نا وہ اس کو سیکھتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، اور میں یہی کہوں گا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سوال سے۔ لیکن اس میں ایک بات میں کر دوں، کیونکہ یہ نیچے جذباتی طور پہ شور مچاتے ہیں نا، اور وہ جذبات لوگوں کے ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کو مشکوک بنا رہے ہیں، ضعیف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ صحیح بخاری کی روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہی، صحیح بخاری کی روایت بالکل صحیح ہے۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس میں یہ جو فریز ہے، یہ جو ایک جملہ آ گیا ہے، پوری روایت صحیح ہے لیکن یہ جملہ ایڈیشن ہے، اس کو ادراج کہتے ہیں، اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو ادراج کہتے ہیں۔ وہ اصول حدیث کی کسی کتاب میں برائے مہربانی پڑھ لیں، تو ادراج جو ہے صحیح حدیث میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جملہ ایسا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گیا لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا، تو وہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے، یہ راوی کے وہم سے آ گیا ہے، باقی روایت ثابت ہے، یعنی جملہ ثابت نہیں۔ اس لیے میرا ایک آرٹیکل ہے، کیا صحیحین کی صحت پہ اجماع ہے،
وہ میری ویب سائٹ پہ بھی پڑھا ہے اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات ساری صحیح ہیں، لیکن اس میں محدثین کا کہنا یہی ہے، اس میں ہم نے ساروں کے حوالے دیے ہیں، ایون کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، کہ بھائی کچھ کلمات آگے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کلمات یسیرہ، وہ ثابت نہیں ہے، وہ کلمات ثابت نہیں ہیں، حدیثیں ثابت ہے. تو حدیثیں ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری کا ایک ایک لفظ قرآن کی طرح ثابت ہے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی جو لکھا ہوا ملتا ہے تو وہ بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے سارا کچھ، آج جو بک فارم میں ملتا ہے. آج جو بک فارم میں ملتا ہے. جی جی. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک جو غلط بیانی سے بچنا چاہیے. جب آپ اس کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں تو کچھ شرارتی لوگ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیے حافظ زبیر صاحب نے تو بخاری کا انکار کر دیا، بخاری کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ 2022 میں مطلب آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو کر رہے ہیں. محدثین نے اس کے اوپر لکھا ہے، علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے اور چلا آ رہا ہے. اور بخاری کے مختلف نسخے موجود ہیں، ان نسخوں کا آپس میں کمپیریزن موجود ہے، اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے. اور ان نسخوں کا آپس میں جو تھوڑا بہت اختلاف ہے، کیا فٹ نوٹس میں تھا، وہ بعد میں متن کا حصہ کیسے بنا، اور پھر کس کس دور میں کیا کیا چیز جو ہے وہ نسخے جو ہیں وہ چھپتے رہے مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں، پھر کس طرح پھیلتے رہے. تو یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. تو ان کو جاننے کے لیے آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہم صرف کتاب پڑھ کے عالم نہیں بن سکتے. ہم صرف ترجمہ قرآن پڑھ کے یا حدیث کا ترجمہ پڑھ کے خود ہی ہم عالم نہیں بن سکتے. اپنی ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے عالم بننا ہے، ممبر پہ آنا ہے، یا آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے، تو علماء کی مجلس میں بیٹھیے، ان سے سیکھیے، علم حاصل کیجیے. پھر اس کے بعد جب آپ ان تمام مراحل سے گزر جائیں، ان امتحانات کو پاس کر لیں، پھر آپ آئیے اس میدان میں. بالکل ایسے ہی جس طرح کوئی میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر یا فل پروفیسر بنتا ہے، یا کوئی پی ایچ ڈی یا ایم فل کرتا ہے، اسی طرح یہ علم بھی یہی تقاضا کرتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. ایک اور اہم بات ڈاکٹر صاحب، وہ میں نے اپنے آرٹیکل میں اس کو ذکر کیا ہے کہ صحیحین کی صحت پہ اجماع ہے کہ نہیں، کنسنسس ہے کہ نہیں. اس میں نے یہ بات کی ہے کہ شروع سے ہی تنقید شروع ہو گئی تھی امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں پہ. ایسا نہیں ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم پہ تنقید ہی نہیں ہوئی، محدثین نے کی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے کی ہیں. شروع سے جو ہے وہ بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی. اب یہ جو جتنی تنقید ہوئی ہے، جتنی جرح ہوئی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں پہ محدثین کی طرف سے، آج کل کے لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے، تو اس سے کیا صحیحین کا رتبہ کم ہوا یا بڑھا ہے؟ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس پہ ائمہ نے یہ دلائل دی ہیں کہ دیکھیں اس جرح سے متعین ہو گیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مقامات تھے جن میں کوئی بحث ہو سکتی تھی، اور وہ بحث ایکسپرٹس نے کر لی اور کر کے اس کو رسپانس بھی کر دیا. بھائی یہ بحث پیدا ہو سکتی ہے اور اس پہ یہ نیریٹیوز ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ متعین ہو گیا. تو اب جس نے لانا ہے وہ پیچھے سے ہی لانا ہے، نئی بحث جنریٹ نہیں کرنی. تو ہمارا اصل میں نقطہ نظر یہی ہے کہ جو بحث جنریٹ ہو چکی ہے، جو ڈسکشن ہو چکی ہے، ہم اصل میں اسی کو لے کے آ رہے ہیں. اس سے صحیح بخاری کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے کہ یہ مقام متعین ہو گئے اور ان مقامات کے جوابات بھی آ گئے. تو یہ مقام بھی ان متعین مقامات میں سے ہے جس کے بارے میں محدثین میں بحث و تمیز ہو چکی، اور اس کا جواب بھی آ چکا. ابن حجر نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بڑی ہی زبردست گفتگو ہوئی. تو ناظرین، اب ہم ایک بریک کے بعد اگلے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.